کسی بھاشا کے لیے، کسی دھرم کے لیے، کسی ذات کے لیے نفرت کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی کانٹا وغیرہ گرا ہوا ہے راستے میں۔ صحابہ کی جماعت ہمیشہ ساتھ میں رہتی تھی، اکثر ساتھ میں رہا کرتی تھی۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے صحابہ سے کچھ نہیں فرمایا، آپ خود تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کانٹے کی ٹہنی کو اٹھائی اور کنارے رکھ دیا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، میرے بھائی راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو، ہر گزرنے والے کی طرف سے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر گزرنے والے سے مطلب آپ سمجھے ساری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو بھائی ہو، لیکن اس کے آگے بھی میں بتاؤں جانور کے گزرنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے چند دنوں کے بعد، چونکہ یہ بات پھیل گئی، چند دنوں کے بعد یہودی جوانوں کی جماعت کہیں جا رہی، اس میں سے ایک نوجوان کی نظر پڑی کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جانتے ہو یہ راستے میں پتھر گرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ پتھر گرا ہے اس وقت سے ابھی تک کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر نہیں ہوا، اگر مسلمان گزرتا تو پتھر یہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوانوں، آپ راستے میں بائک چلاتے بالکل چلائے، لیکن اس طرح بائک لے کر سڑکوں پہ نکلا کرے کہ لوگ آپ کے بائک اور چلانے کے انداز کو دیکھ کر یہ بتا سکے کہ شریف ماں باپ کی اولاد ہے، شریف ماں باپ کی اولاد ہے۔ اس کا الٹا آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے چال سے، آپ کی ڈھال سے، آپ کی باتوں سے اگر آپ کی ذات کا پتہ نہ چلے، اگر آپ کے کریکٹر کا پتہ نہ چلے، اگر آپ کے ماں باپ کے دیے سنسکار کا پتہ نہ چلے، تو پھر ایسی دولت، ایسی تہذیب، ایسی ڈگری ٹھوکروں میں رکھنی چاہیے۔ کس کام کی ہے جو آپ دوسروں کی عزت نہ کر سکیں، آپ دوسروں سے پریم نہ کر سکیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے کہ آپ کو ایک اچھے ناگرک، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننا ہی پڑے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ابھی رمضان گزرا، ماشاءاللہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہے نا، ابھی تو ایک ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ اس رمضان میں مسلمان کتنا شریف نظر آ رہا تھا، اللہ اکبر، کتنا پیارا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہی وہ فرشتے ہیں جو زمین پر اتر آئے ہیں۔ عزیزان ملت، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ بچے لوگ اب مسجدوں میں چلے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، امام صاحب وہ لوگ کہاں گئے جو ہم کو دھکا مار کے پیچھے بھیجا کرتے تھے؟ بھائی بچوں کو مسجدوں سے دھکا مار کر مت بھیجا کرو۔ اچھا یہ بڑی بری بات ہے کہ لوگ بچوں کو مارتے ہیں مسجدوں میں۔ آج آپ بھگا دو گے، کل جوانی میں پھر تبلیغی جماعت والوں کو جانا پڑے گا بلانے کے لیے۔ بھائی دوبارہ تو وہ بھی کہے گا جب چکر ہے، جب جاتے تھے تو بھگاتا تھا، اب نہیں جا رہے تو بلا رہا۔ بچوں کی عزت ہونی چاہیے۔ مسجدوں میں جب بچے آئیں، بچے ہیں، وہ چپ نہیں رہ سکتے، ان میں ٹھہراؤ نہیں رہے گی، ان کے باڈی میں اللہ نے بڑی انرجی دی ہے، وہ معصوم ہیں، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ آپ مسکرائیے، ڈانٹیے مت، آپ تارا سنگھ والی آنکھیں مت دکھائیے ان کو، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیے، ہاں ان کو کنارے محبت سے کھڑا کیجئے، بیٹا یہاں کھڑا رہو، اے کون شور مچا رہا تھا؟ اپنے بچے کو تو بیوی کے ڈر سے ڈانٹ نہیں سکتے، دوسرے کے بچے پہ بڑا روب ڈالتے ہیں۔ نہیں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کیجئے۔ مسجدوں میں بچوں کو ڈانٹنے والا آدمی، ہاں تھوڑی بہت تنبیہ کی جا سکتی ہے، بیٹا ایسا نہ کرو، بابو ایسا نہیں کرتے، محبت کے ساتھ، لیکن نہیں ذات۔ میں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ مسجد میں ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک بچے کو تماچا جڑ دیا، میں موجود تھا، مجھ سے برداشت ہوا، میں نے کہا تمہاری اولاد کہاں ہے؟ تو اپنے بیٹے کو بلاؤ اور اتنے ہی زور سے تماچا مارو، تب سمجھو کہ تمہیں بہادری ہے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ بے حیا انسان، دوسروں کے بچوں کو مارتے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمیں بچوں سے بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم، اس لیے بچے بھی بڑے ہو کر بڑوں کے سامنے سگریٹ پی کر دھواں پھینکتے تھے۔ ہمیں تو طریقہ ہی نہیں معلوم کہ اپنے بچوں کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہی بیٹا ہے اکلوتا، 3 دن سے غائب ہے، میرے گھر میں سناٹا چھا گیا ہے، کھانا پینا بند ہے، اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اپنے بیٹے کو بہت تلاش کیا مگر ملا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے مجھ کو میرا بیٹا مل جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ مجلس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ دیکھیے جب جب نام آئے میرے آقا کا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری پابندی سے کہیے چاہے 1,00,000 مرتبہ نام آئے، کہیں گے انشاءاللہ؟ دعویٰ محبت کی کرتے ہیں، درود بھی پڑھنے کی عادت ڈال لیں ہم لوگ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ درود پڑھنے کے قائل ہیں، مگر پڑھنے میں تکلیف کیا ہے؟ بار بار پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابی رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے بچے کو آج صبح ہی تو آج صبح مدینے کے فلانے قبیلے میں فلانے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا سننا تھا۔ بیٹے کے باپ دوڑ پڑے، جب محبت سے وہ آگے بڑھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور بلایا، اور بلا کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے طفیل میرے بیٹے کی خبر دے دی مجھے، میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ اس کی تڑپتی ہوئی ماں کو سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، تو میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو دیکھیے، فرماتے ہیں رکو، جب تمہیں تمہارا بیٹا نظر آئے تو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، نام لے کر بلانا۔ ظاہر سی بات ہے، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بیٹا کہو، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا بیٹا بچوں کے درمیان ہوگا، کھیل رہا ہوگا، تم جب اسے بیٹا کہو گے تو تمہارے دل میں بڑا درد ہوگا، بڑا پیار ہوگا، اور پکار کر کہو گے بیٹا۔ جب تم اس درد کے ساتھ بلاؤ گے نا تو وہاں کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جن کے باپ آج دنیا میں نہیں ہے، کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے، ان کے دل کو چوٹ لگے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا دل دکھ جائے اور وہ کہے اللہ اس کا باپ ہے تو کتنے پیار سے بلا رہا ہے، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی پیار سے بلاتا۔ فرمایا نام لے کر بلانا۔ مسلمانوں، یتیموں کی غریبوں کی یہ فکر ہمیں آقا نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ آؤ مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی جماعت جو تجارت میں جایا کرتی تھی، بزنس کرنے کے لیے ٹریول کیا کرتے تھے، وہ یہاں سے وہاں، مدینے سے دمشق چلے گئے، عراق چلے گئے، شام چلے گئے، یمن چلے گئے۔ یہودیوں کا جتھا بالکل تیار ہے تجارت کے لیے، سامان بھی تیار ہے، نکلنا ہے مگر نکل نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک یہودی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آئے کہ میرے بھائی تو تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، میری سواری بھی تیار ہے، میرا سامان بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، میرے ساتھ ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر میں میری 4 بیٹیاں جوان ہیں، ہم جو 6 مہینے کے لیے باہر جائیں گے تو اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اپنے نانا کے پاس رکھ دو، ماموں کے پاس رکھ دو، چچا کے پاس رکھ دو، خالہ کے پاس رکھ دو، پھوپھی کے پاس رکھ دو، یہ تو رشتہ دار ہے۔ باپ نے کہا
مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کو اپنی بیٹی کی عزت پیاری ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے گھر میں رکھ دو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھال نہیں سکتے۔ وہ اپنی 4 جوان بیٹیوں کو لے کر پڑوس میں چلے گئے مسلمان کے گھر میں، صحابی اندر تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے گھر میں رکھ رہا ہوں امانتاً، میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے۔ وہ مسلمان مرد گھر سے باہر آ گیا، اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی 4 بیٹیاں اس گھر میں رہیں گی، جب تک یہ لوٹ کر اپنی بیٹیوں کو نہ لے جائے ہم اور ہمارا بیٹا مسجد میں سویا کریں گے، ضرورت کی چیزیں باہر سے دے دیں گے مگر گھر کے اندر نہیں آیا کریں گے۔ کیا آج ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے اللہ کی رحمت بن گئے؟ کیا ہمارے پڑوسیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ماں بہن کی عزت کی فکر ہمیں ہے؟ کیا ان کی خبر گیری ہم نے لی کہ وہ کس حال میں ہے؟ ہمارا پڑوسی غریب ہے، کس حال میں ہے؟ اگر وہ بیمار ہے ہم نے اس کے علاج کی فکر کی، ہم دوسروں کے علاج کی فکر کیا کریں گے؟ ہماری قوم تو خود علاج کے لیے مسجدوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتی ہے۔ ہم کروڑوں روپے رکھتے ہیں مگر لوگ کلکتے میں آ کر کہتے ہیں بھائیو میرا علاج چل رہا ہے، مجھے پیسے چاہیے دواؤں کے لیے۔ مسلمانوں، ہماری قوم کے اتنے مالدار کے رہتے ہوئے اگر کوئی غریب اپنے علاج کے لیے بھیک مانگتا ہے تو ہمیں کچھ تو غیرت آنی چاہیے۔ اگر اتنے سارے مالداروں کے رہتے ہوئے کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، چندہ کر رہا ہے تو ہمیں غیرت تو آنی چاہیے۔ آئیے آج ہم اپنی مسجدوں کو اتنی طاقتور بنائیں کہ ہمارے پاس بیت المال ہو، اور وہ بیت المال اپنے محلے کے کسی آدمی کو بھکاری بننے نہ دے۔ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو وظیفہ دیجئے، کوئی معذور ہے تو اس کو ماہانہ خرچہ دیجئے، کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ ہے اس کی اسکول کی فیس ادا کیجئے، کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ لائی گئی تو فرمایا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا حضور آپ کی سلطنت میں کوئی غریب باقی نہیں رہا۔ کہا کہ اہل علم میں ڈال دو، فرمایا کہ ان پر بھی خرچ کر کر پیسہ بچ گیا۔ فرمایا کہ آؤ اور لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں کے قرض ادا کر دو، غیر مسلم بھائیوں کی مدد کرو۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پیسے بچ گئے۔ پھر فرماتے ہیں آخری بات، گرچہ کہ کسی مستند کتاب میں اس کا ثبوت مجھے نہیں ملتا ہے لیکن حکایت کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے بات کہی جا سکتی، بعض لوگوں نے لکھا اس واقعے کو کہ آپ نے فرمایا کہ اب ان پیسوں کے گیہوں جمع کرو تاکہ پہاڑوں پہ ڈال دوں، تاکہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ عزیزان ملت، اپنے مال کا صحیح استعمال کیجیے۔ آتش بازیاں، پٹاخے بازیاں اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں کروڑوں کا دکھاوا نہیں، آپ کے اوپر اس ملک کی بڑی ذمہ داری ہے، اس دیش کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں اور کوئی بھی آدمی غریب اگر بھوکا رہ گیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ لیکن آئیے، لوٹ آئیے محبت کی طرف، درگزر کی طرف، افق کی طرف، کرونا، مایا، دیا، شمع کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح مسلمان بن جائے، راستوں پہ اس طرح چلے، دکانوں میں اس طرح بیٹھیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرے کہ دنیا دیکھے آپ کو تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت یہاں پہ دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، خیر و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، پیار و محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ پر پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔
آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.